پاک میں فرماتا ہے اور وہ جنہوں نے بے حیائی کا کوئی کام کر دیا، برائی کر دی، گناہ کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، پھر اس کے بعد اس سے توبہ کرنا چاہا، اس سے باز آنا چاہا، تو اس کی دو چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس چیز کو چھوڑا ہے اس پر دوبارہ نہ جائے، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کر کے اس سے توبہ اور استغفار کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کون ہے جو بڑے گناہوں کو بخشتا ہے سوائے اللہ؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ انسان سے بے حیائیاں اور فواہشات ہو جاتی ہیں، خطاؤں کا مرکب ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ برائیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ انسان پھر انسان نہیں رہ جاتا، یہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ایسی گھناؤنی حرکتیں آنے لگ جاتی ہیں کہ اس کو انسانیت کی تمیز بھی باقی نہیں رہ جاتی۔ وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو ہمیشہ سنبھال رکھو۔ انسان حیوان کا حصہ ہے، لیکن کبھی اس کے اوپر حیوانیت ایسی غالب آ جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ، وہ جانوروں میں بھی وہ کام نہیں ہوتے جو انسان کر جاتا ہے۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ انسان اس مقام پر پہنچتا ہے جب وہ ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جس سے جانور بھی شرمانے لگ جائیں۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ایسا شیطان بناتی؟ میں چند تمہیدی کلمات آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل بھی دیا ہے اور شہوت بھی دیا ہے۔ عقل، یہ صرف انسان کے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ دوسرے تمام حیوانات میں یہ چیز نہیں ہے۔ عقل کا مطلب صرف دماغ ہی نہیں ہوتا، عقل کا مطلب صحیح اور غلط کو پہچاننے کی تمیز، اور شہوت جس سے انسان کو برائیوں کی خواہشات ہوتی۔ جانوروں میں شہوت رکھی گئی ہے، عقل نہیں، اور فرشتوں میں عقل ہے، شہوت نہیں، اور انسان میں دونوں چیزیں ہیں، عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ کوئی انسان اپنی شہوت ہوتے ہوئے بھی، شہوت اس کے پاس ہے پھر بھی بچ رہا ہے، تو وہ فرشتوں سے افضل انسان، اس لیے کہ فرشتے گناہوں سے اس لیے بچے ہیں کہ ان کو شہوت ہی نہیں، گناہ کرنے کی سوچ ہی ان کے پاس نہیں۔ اور انسان اگر اپنے آپ کو بچاتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ عقل ہونے کے باوجود انسان برائیوں سے نہیں بچتا، تو پھر وہ غلیظ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جانور اس لیے نہیں بچ پاتا کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے۔ جانور بڑے تھوڑے سے ہو جائیں تو ان میں ماں باپ کا رشتہ نہیں ہوتا، بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہوتا۔ بچے بڑے ہو جانے کے بعد وہ ماں سے، بہنوں سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کے ہاں حدود ہیں، اس لیے جانوروں کے ہاں وہ کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، تمیز دیا ہے اور حدود بیان کیا ہے۔ اگر وہ عقل کا استعمال نہ کرتے ہوئے ان بے حیائیوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے تو جانور سے زیادہ ذلیل ہے۔ اب ہمیں خود کو معلوم کر لینا چاہیے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں، شہوت کے غلام ہیں یا پھر عقل کا استعمال کر کے گناہوں سے بچنے والے لوگ۔ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں تو سفر میں تھا، آج اتفاقاً آپ کے ہاں حاضر آ گیا، لیکن کیا یہ ہاشمی مسجد کے جمعہ کا منظر ہے جو 1:30 بجے 2 صف بھی نہ ہوتی ہو؟ کیا یہ وہی مسجد ہے جہاں پر 12:30 بجے قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی؟ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ کس وجہ سے مسجدوں سے دوری؟ صرف یہ ایک مسجد میرے سامنے ہے، باقی کے حالات اور بھی گرے ہوئے ہیں۔ خصوصاً ہمارے اس شہر کے متعلق جب میرے پاس باتیں آئیں تو دل دکھتا ہے۔ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی جماعت آج ایسی عیاشیوں میں مبتلا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میں نے وہ چیزیں باہر پوش علاقوں میں نہیں سنا تھا جو یہاں سننے کو مل رہی ہیں۔ کیا مسلمانوں میں ایسا کوئی مقدمہ ہو سکتا ہے کہ بھائیوں نے مل کر کے اپنی بہن سے زنا کیا ہو؟ یہ معاملات یہاں پر موجود ہیں، پائے جا رہے ہیں۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے بیان کرنے میں، کون سی قوم میں آ گئے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ امت ہے جس کو قرآن نے خیر امت کہا تھا؟ کیا وہ نوجوان ہیں؟ ہمارے جو علاقے یہاں پر میجورٹی کے ہیں، پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے اور دوسری جگہوں پر وہ مذاق کی جگہ بنے ہوئے ہیں۔ اگر ان علاقوں کا نام لے لو تو لوگ شرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ کس کی ذمہ داری تھی ان بے حیائیوں سے روکنے کی، ان فواہشات سے اپنے نوجوانوں کو روکنے کی؟ حیرت ہوتی ہے کہ 2-4 حاجی صاحب ہمارے سامنے بیٹھ کر کے واقعات بیان کر رہے ہیں، اس محلے میں ایسا چل رہا ہے، اس محلے میں ایسا چل رہا ہے، دل پر چھریاں چلتی ہیں اور افسوس آپ کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ ان سب کو تماشا سمجھ کر کے بیان کر رہے ہو، امت لٹ رہی ہے اور آپ کہانیاں بیان کر رہے ہو۔
تمہارے گھر سے تمہاری بیٹی اور تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ تمام حرکتیں ہوتی ہوں تو کیا محلے میں اسی طرح چرچے کرتے ہوئے بیان کرو گے؟ ذمہ داری کس کی تھی یہ؟ اور میں اکثر یہاں پر کہا کرتا تھا جب یہاں موجود تھا کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے ان علاقوں میں کہ آج بھی ہماری مسجدوں میں یہ جماعت کا جو سسٹم ہے، متولی ہونا، اراکین ہونا، جماعت کا ان کا جو ہولڈ ہے وہ دوسرے علاقوں میں آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ جاؤ شمال ہند میں، دوسرے علاقوں میں کوئی ایسی مضبوطی نہیں نظر آتی ہے کہ مسجد کی کوئی کمیٹی پورے محلے کو سنبھال سکتی ہو، ان کے مسائل کا حل کرتی ہو۔ یہ سب سسٹم دوسری جگہ نہیں ہے، یہ تمہارے پاس موجود ہے۔ لیکن یہ جماعتوں کے اراکین جو بھی مسجدوں کے بن گئے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں فراموش کر دی۔ اب ان کو لگتا ہے کہ صرف اور صرف کمیٹی بنانا ہے، مسجد دیکھنا ہے۔ محلے سے ان کی بھی نظریں ختم ہو گئی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کئی محلے ایسے ہیں جن میں نوجوان، پہلے کیا کسی کی ہمت ہوتی تھی کہ جماعت والوں کے سامنے کوئی بچے آ کر کے ایسی حرکتیں کریں یا ان کے سامنے بے حیائی کرے؟ ہوتا یہ تھا، ڈر تھا محلے والوں کو کہ ہمارے نکاح، منگنی، ولیمے بھی ہونے ہیں، کبھی جماعت سے بائیکاٹ نہ ہو جائے۔ ڈر لگتا تھا لوگوں کو محلوں میں کہ کسی کے گھر پر نظر نہ ڈالی جائے، ورنہ جماعت میں فیصلہ چلا جائے گا تو بے عزتی ہو جائے گی۔ اور آج یہ پوزیشن آ گئی کہ جماعت کو کوئی گنتا نہیں۔ تم اگر اپنا وقار کھوتے چلے جاؤ گے تو میرے عزیزو، آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا چیلنج۔ میں دیکھ رہا ہوں ان چھوٹے بچوں کو، اب میں ہر ایک کا نام لے کر کے ذکر کروں تو ظاہر سی بات ہے دنیا بھر میں باتیں وائرل ہوتی ہیں، لیکن سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ اسکول کے چوتھی کلاس کے بچے کو، چوتھی کلاس کا بچہ مشکل سے میرے خیال سے 9 سال کی عمر کا ہوتا ہوگا، اس کے دادا میرے پاس لے کر کے آئے اور کہتے ہیں کہ یہ نشہ کرتا ہے۔ میں کہا کون سا نشہ کرتا ہے؟ یہ کون سا نشہ؟ نشہ تو لوگ بیڑی، سگریٹ، گٹکا کو بھی سمجھ جاتے ہیں، بولتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے، اس کو بھی نشہ سمجھتے ہیں، اور بڑے جو پرانے ہوتے تھے اس سے بھی بچتے تھے۔ تو ان کے دادا نے، بچے کا جو دادا ہے، پوتے کو جو لے کر کے آیا، کان پکڑ کر کے کہتا ہے کہ حضرت مجھے تو پتا نہیں یہ کون سی چیز ہے، لیکن سنا ہے کہ یہ چرس ہے، گانجا ہے، افیون ہے، یہ تمام چیزیں۔ حیرت ہوئی، 9 سال کا بچہ سے پوچھا کہاں سے تمہارے پاس یہ سب چیزیں آئیں؟ کہا اسکول میں تو مل جاتی، باہر سے کوئی بھیا آتے ہیں اور دے بھی دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ذمہ داری کا احساس کرو، یہ وہ بچے ہیں جو امت کا مستقبل ہیں۔ درد ہوتا ہے ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بھولی امت، جس کے لیے میرے آقا رات رات بھر کھڑے ہو کر کے رویا کرتے تھے، آج وہ امت کا یہ حال ہے کہ اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیٹ پیچھے ڈال چکے۔ حالات ایسے کہ نوجوان آج یہی سوچ کر کے بیٹھ گئے، جیسی ان کی عمر 16 سال کے اوپر ہونے لگی، سب سے پہلا ان کا کام ہے کہ کوئی لڑکی کو پھانس لیا جائے، اس سے معاشقہ کریں، عشق کی داستانیں لکھی جائیں گی، یہی ساری زندگی کے مقاصد ہیں تمہارے۔ 16 سال تو میں بہت دور کی بات کر رہا ہوں، اب تو اسکول کے چھوٹے سے بچے یہ تمام فنڈے حل کر کے بتا دیتے ہیں۔ فیس بک، انسٹا، یہ تمام چیزیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، اور وہ پرانے زمانے کے بوڑھوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ بے حیائیوں کا دور آ گیا۔ اب مجھے وہ حدیث یاد آتی، ابھی جسٹ مسجد میں آتے ہوئے قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، دماغ میں یہ ساری باتیں گھوم رہی تھی، جب کسی نے آ کر کے مجھ سے یہ کہا کہ یہاں وہ معاملہ بھی ہے کہ بھائیوں نے بہن کے ساتھ زنا کیا ہے۔ قبرستان دیکھتے ہوئے مجھے میرے مصطفیٰ کی وہ بات یاد آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک دور تم پر ایسا آئے گا کہ تم قبرستان کے پاس سے گزرو گے تو تمہیں یہ خیال آئے گا کاش میں اس میں ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، کیونکہ جو جا چکے، جو دفن ہو چکے، وہ بہت سارے فتنوں سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ ہمارا حال ہے ابھی مقابلے کا، ہمیں یہ چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ گناہوں کا ایسا دور دورہ ہے، کس سے کہا جائے۔ کبھی اس بات کا بھی ڈر لگتا ہے کہ پوری جماعت امت مسلمہ کو اپنے ٹارگٹ پر رکھی ہوئی ہیں۔ تمہیں کیا نہیں پتا، آج نہیں دیکھتے ہو کہ اس صبح سے شام تک سوشل میڈیا بھرا ہوا دکھتا ہے، اسلام کو گالیاں دینے والوں کی ایک انبار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نشانے نہیں بنائے جاتے۔ آج ٹی وی کھولو، کسی چینل کو دیکھو تو اسلام کا مذاق اڑانے والے کتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بھونک رہے ہوتے ہیں، قرآن کی آیتوں پر ڈسکشن چل رہا ہے، اذان کو لے کر مسائل اٹھائے جا رہے ہیں، کلمے پر بات آ گئی، تمہیں سب پتا ہے۔ اور ان حالات میں جب گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، نوجوان بچے عیاشیوں میں مبتلا ہے، یہ لڑکیوں کو پھنسانے میں مبتلا ہے، فیس بک چیٹ کرتے ہوئے پوری راتیں گزارنے میں مصروف ہیں، اور ان حالات کا کون ذمہ دار ہے؟ میرے عزیزوں، صرف ہماری تقریریں نہیں، امت کا اپنا اپنا حصہ اسے ادا کرنا ہوگا۔
जो जिस चीज का जिम्मेदार है वो जिम्मेदारी नहीं अदा करेगा तो कयामत के दिन सवाल होगा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रिअयतिही। मेरे आका ने फरमाया तुम में से हर एक निगहबान है अपने नीचे वालों का। कयामत के दिन तुमसे सवाल होगा तुम्हारे नीचे वाले बिगड़े क्यों थे, तुमसे जो मातेहत थे वो बिगड़े क्यों थे। बाप से उसके औलाद के बारे में पूछा जाएगा, उस्ताद से उसके शागिर्दों के बारे में पूछा जाएगा, मोहल्ले के बड़े जिम्मेदार से उसके मोहल्ले वालों के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारे आसपास रहने वाले बिगड़े क्यों थे। यहाँ जिम्मेदारी का एहसास करो। अब तो ये भी डर लगने लगा, पहले का वो सुनहरा माहौल था, हम किसी मोहल्ले से गुजरते थे तो इस्लाह करने वालों की एक बड़ी जमात नजर आती थी, नमाज जाने वालों की एक बड़ी जमात नजर आती, टोपियों वाले नए नए नौजवान दाढ़ियों वाले भी नजर आते थे। आज खाल खाल है। हो सकता है मेरी ये बातें कुछ को लोगों को बुरी लग रही होंगी। तबलीग करने वाले बहुत सारे मुबल्लिगीन भी बनते थे, अपनों में से ही तो बनते थे मुबल्लिगीन, वो कहाँ चले गए। उन्होंने भी अपना सेफ जोन बना लिया कि हम अपने हल्के में रहेंगे, बाकी दुनिया जाए बाहर में, मर रही है कौम तो जाए, उसको कौन देखे। वो इस्लाह का शोबा भी छोड़ दिया गया है और अब तो इस्लाह करने वाले हमारे मोहल्ले से भी नहीं गुजर रहे हैं। अब सुनो हदीस, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इसी जमाने के लिए शायद हुजूर फरमाते हैं एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जो इस्लाह की बात करेगा, जो ईमान की बात करेगा, लोग उसको इतनी ताज्जुब से देखेंगे जैसे चोर को देखा जाता है। दाढ़ी वाले को, टोपी वाले को, इस्लाह की बात करने वाले को हुजूर फरमाते हैं जैसे जिना करने वाले को ऐब से लोग देखते होंगे, ताना देंगे। उसी तरह से एक वक्त ऐसा आएगा कि मोमिन को ताना दिया जाएगा, ये देखो ये मुसलमान है, ये देखो ये टोपी वाला है, दाढ़ी वाला है। वो दौर आएगा, बल्कि मैं समझता हूँ उस दौर में हम जी रहे हैं। लोग आज क्यों अपने आप को मॉडर्न और अपने आप को सेक्युलर बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों? इसलिए कि वो इन तानों से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। मैं मोहल्ले में खड़े होकर के अगर किसी की इस्लाह की बात करूंगा तो लोग मेरा पिछला निकाल देंगे, मुझे भी बोलेंगे जुमा 8 दिन हो गए अभी हज को चला तू। ये सारे ताने तो सुनने पड़ेंगे मेरे अजीजों। क्या वो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन ने इतने बड़े मिशन को नहीं उठाया था, जिनके पुराने हालात ये थे। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे जब ये हदीस पढ़ता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते। इश्क और मोहब्बत कहते किसे हैं? हजरत अनस कहते हैं शराब अभी हराम नहीं हुई थी, मदीने में लोग शराब पीते थे, सब धीरे धीरे शराब हराम की गई है। एक वक्त ऐसा आया था कि शाम का वक्त था, कहबा खाने जहाँ पर शराब बिकती थी, लोग आकर के बैठ करके पीते थे जैसे होटल होते हैं। हजरत अनस कहते मैं शराब लोगों को प्यालों में भर कर दिया करता था। अचानक मदीने की गलियों में आवाज आई, कोई डिंडोरची ऐलान कर रहा था, या अय्युहल मुस्लिमून आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल खमर, ऐ मुसलमानों अल्लाह के नबी ने फरमाया शराब हराम हो गई। ऐलान कानों में सुना। हजरत अनस कहते मेरे हाथ से प्याली गिर गई। 50 साल 60 साल पुरानी शराब वो लोग जमा करके रखते थे, ऐसे नहीं नई नई शराब, 50 साल पुरानी मटकों में जमा की हुई शराब होती थी उनकी पीने वाली, उस पे फख्र करते थे। हजरत अनस कहते मैंने तो प्याली छूट गई। लोग जो बैठे हुए थे, कोई अपने मुंह से लबों तक लगाया हुआ था, वहीं से उसने पटक दी। आवाज आई, वहीं से फेंक दिया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हराम हो गई, पटक दिया। मैं सोचता हूँ, कभी पढ़ता हूँ तो रोंगटे खड़े होते, क्या सहाबा में ये फर्मा बरदारी का जज्बा था। उनके कानों में सिर्फ बात पड़ी, वो भी डायरेक्ट रसूलुल्लाह की नहीं, कोई ऐलान करने वाला बयान कर रहा है। वो ये सोच तो सकते थे कि अभी कानून आया है, इम्प्लीमेंट होने में टाइम लग सकता है, आज का तो पी लें, कल जाकर के हुजूर से बात कर लेंगे कि सही में हराम हुई या नहीं, कंफर्मेशन के बाद छोड़ देंगे। नहीं, सिर्फ किसी एक मुसलमान की आवाज आई कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो सहाबा ने तोड़ दिया मटके। 50 साल पुराने। हजरत अनस कहते रात होते होते मदीने की सारी नालियां शराब से बह रही, जिनके यहाँ जो जो जमा रखा था सब उठा करके फेंक दिया। ये उम्मत थी मेरे मुस्तफा की, ये वो सहाबा की फरमाबरदारी थी। इसको कहते इश्क, इसको कहते हैं मोहब्बत। कानों में बात पड़ जाए अपने आका की तो छोड़ दे बंदा उस चीज को। क्या आप सबको ये नहीं पता है कि गुनाहों के अड्डों पर जाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शराब हराम की है, नशा हराम है, तो वो नौजवान कैसे आज नशा को छूता है, अपने नबी से मोहब्बत की दावे करता है? मोहब्बत है ही नहीं, इश्क की बात ही नहीं। राई के दाने के बराबर भी अगर दिलों के अंदर ईमान हो, मेरे आका से मोहब्बत हो, तो आ जाओ, बाज आ जाओ मेरे अजीजों। ऐ नौजवानों, वक्त बहुत तेजी से ढल रहा है, आपको पता भी नहीं। आज मैं इस मकाम पर आपके सामने खड़ा हूँ,
آپ کو اندازہ ہے، مجھے تو کچھ نیا نہیں لگتا، لیکن 10 سال کے بعد ہم یہاں کھڑے ہیں، 10 سال گزر چکے، میں پیچھے پلٹ کر کے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کیا ایک دہائی گزر گئی ہماری زندگی کی، 10 سال کے بعد اس مسلح پہ پھر آئے، یہ 10 سال کا عرصہ اتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ تو یاد رکھو، موت بہت تیزی سے تمہارے قریب آ رہی، بہت تیزی سے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی میں آپ کو سناؤں، قیامت کے قریب ایسے حالات ہوں گے کہ بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے نظر آئیں گے۔ کیا آج نہیں معلوم آپ کو؟ بچوں کے اندر جو حرکتیں ہیں وہ جوانوں سے کی جیسی، 6 سال کے 7 سال کے بچے بالغ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، جوانی ابھی سے آئی ہوئی لگتی ہے، اور جوانوں کو دیکھو یہ سب ٹوٹے بکھرے ہوئے، ارے 20 سال 22 سال کی عمر میں سفید بال، اور یہ بوڑھے لگنے لگ گئے، ان کی زندگیاں 30 سال کو جاتے جاتے ریٹائرڈ ہو گئیں، گھروں کے حالات خراب ہو گئے۔ کتنے ایسے ہیں؟ ارے جوانی کس کو کہا جاتا تھا پتہ ہے؟ 40 سال کے بعد جوانی شروع ہوتی، جس کو مضبوط جوانی کہا جاتا۔ آج 40 سال میں بوڑھا ہے آدمی، بوڑھا ہے۔ قیامت کے اتنے قریب ہم آ چکے، میرے آقا نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا کہ جب بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے لگنے لگے۔ ان حالات کا باریکی سے آپ مطالعہ کرو میرے عزیزو۔ اب ہمیں تقریروں کے اعتبار سے کوئی ایک مقرر، ایک خطیب سمجھ کر کے ایک ٹرینڈ کے حساب سے مت لو، میرے پاس اب وہ فن بھی نہیں ہے، نہ میں اپنے الفاظ سے چمکا کر کے کسی کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے تقریریں کرتا ہوں، نہیں، ایک درد نکلتا ہے آج امت کے لیے خاص طور۔ بہت جلدی وہ دن بھی آ جائے گا، شاید اعلان ہو جائے کہ ہم بھی مر گئے، دنیا سے نکل گئے۔ جتنے دن ہمارے باقی رہ گئے، کبھی یہ خیال آتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا تو طے ہے، مرنے کے بعد قبر میں منہ دکھانا تو طے ہے۔ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے پوچھیں کیا تو اس جگہ سے آ رہا ہے جہاں سے صبح سے شام تک مجھ کو گالیاں دی جاتی، کیا تو اسی محلے سے آ رہا ہے جہاں لوگ ماں اور بیٹیوں کی عزت بھول چکے تھے، زنا اتنا عام ہو چکا تھا کہ جانور بھی اس طرح کا جوڑا نہیں کھاتے، گھر گھر آج محفوظ نہیں ہے، لوگ بیٹھ رہے ہیں آج ہمارے پاس آ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ زنا کے معاملات کو حل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے، باپ بیٹی کو لے کر بیٹھا ہے، دوسرا باپ بیٹے کو لے کر کے بیٹھا ہے، کن معاملات پر آپ بات کر رہے ہو؟ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، ماعز اسلمی، کہا آقا مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا بتا نہیں سکتا، بہت تکلیف کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تو تمہارا علاج کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا زنا ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہوا۔ حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، چہرہ سرخ تھا میرے آقا کا، لال ہو گیا، کہا جاؤ تم۔ وہ صحابی دھاڑے مار کر کے رونے لگ گئے، تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، میں جاؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کر کے پوچھا ہوش میں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہوش میں کہہ رہا ہوں، ہو گئی مجھ سے خطا۔ حضور نے فرمایا کیا تجھے پتا ہے اسلام میں سزا کیا ہے اس کی؟ پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ پتا ہے مجھے۔ پھر بھی کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں، اس آخرت کی سزا سے تو بہتر ہے کہ آپ مجھے دنیا میں پاک کریں۔ 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد بھی جب انہوں نے کہا کہ ہاں مجھ سے خطا ہو گئی، تو حضور نے صحابہ سے کہا جاؤ یہ اقبالی مجرم انہیں لے جاؤ جبل انم، ایک پہاڑی مدینے میں، وہاں پر صحابہ لے کر کے گئے، اوپر سے ان کو پتھروں کی بارش کی گئی، وہ قتل ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ اسلام میں زنا پر سب سے بڑی سزا دی گئی، وہ صحابی تھے، خطا ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں پاک کرنے کا طریقہ یہ بتایا، اور یہاں پر حالات ایسے آ گئے کہ لوگ اس کو اتنے ہلکے میں لے لیے۔ پھر مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، حضور نے فرمایا تھا قیامت کے قریب زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ انسان ایسے جوڑا کھائیں گے جیسے گدھے اور کتے راستوں پر جوڑا کھاتے، ان کے درمیان یہ سب کامن سی چیز ہو گئی، نارمل بن گیا ہے، لوگ بیٹھ کر کے حل کر رہے ہیں، ہمیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ کن چیزوں کی یہ باتیں لے کر بیٹھے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کی کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک بات یاد رکھو، پورے معاشرے میں، محلے میں ایک جگہ کوئی زنا کرتا ہے تو پورے محلے کی برکت ختم کر دی جاتی۔ ناسور ہے وہ کینسر کی طرح، کینسر کی پھوڑی جس طرح پورے جسم میں زہر پیدا کرتی ہے، ایک بے حیائی اور بدکاری والا نوجوان پورے معاشرے کے اندر وہ ناسور بن کر زہر پھیلاتا ہے۔ تمہاری بیٹیوں تک بھی وہ حرکتیں آئیں گی، تمہارے بیٹے بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس لیے ذمہ داریوں کا احساس سارے لوگ مل کر کے کریں، ایک آدمی نہیں۔ یہ بیچارہ خطیب کب تک یہاں سے پکارے گا؟ ایک کوئی مبلغ کب تک اصلاح کرے گا؟ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ آج غلطی کس کی ہے پتا ہے؟
पूरे मोहल्ले में 5% या 10% जुआरी होते हैं, 5% से भी कम होते हैं जुआरी और सूदखोर या शराबी या जानी। अक्सरियत तो अच्छे लोगों की होती है, लेकिन वो अच्छे लोग इतने भयानक होते हैं, याद रखना। इन 5 को जिन्होंने खुली छूट दी थी, ये 95 लोगों की भी वही सजा होगी जो उस जुआरी की सजा हो, क्योंकि माशरे को बर्बाद करने में उन 5 लोगों का हाथ कम था, खामोश रहने वालों का हाथ ज्यादा था। ये सपोर्टर थे, गुनाह देख करके हंसते हुए चले जाते थे, मेरे घर में थोड़ी ना हो रहा है, फलां का बच्चा बिगड़ा हुआ है, मैं तो संभाल लूंगा अपना घर। मियाँ आग लगी है, तुम क्या संभाल लोगे, तुम्हारे भी घर के दरवाजे लकड़ी के हैं, तुम्हारे भी घर की खिड़कियां लकड़ी की हैं। वो आग के शोले जब निकल करके आएंगे तुम्हारे दरवाजे भी जलाएंगे। यही हाल है आज हमारे घरों में। तुम्हारी बेटियां भी हैं या नहीं, तुम्हारे अपने बेटे हैं या नहीं? दूसरे का बेटा बिगड़ गया, दूसरे की बेटी बिगड़ गई तो आप हंसकर तमाशा देख रहे हो कि फला नशा कर रहा है। पहले हाल ये थे कि हमारी जमात के लोग कहीं बैठे होते थे तो आवारा लोग उनके सामने से गुजरने में भी डरते थे, गुजरने में उन्हें डर लगता था कि बड़े लोग बैठे हुए हैं। आज वो वकार खत्म क्यों होता गया? अपनी जिम्मेदारी का एहसास जब बंदा खत्म कर लेता है तो इकबाल ने बहुत पहले कहा था, कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना हो जाती है, तब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता। सोचने समझने की सलाहियत पहले ये खत्म हो जाती है, तब जाकर के कौम के अंदर बदकारियां फैल जाती हैं, ये जबू हाली का शिकार होती। आज कौम के अंदर जो मामलात है, हम गिरे हुए इसलिए हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभालना चाहते। अब जाहिर सी बात है, एक आदमी बोलेगा तो इसको पकड़ करके ले जाएंगे, बंद कर देंगे, दूसरा उठेगा उसको पकड़ कर बंद करेंगे और सारे लोग तमाशा देखते रहेंगे। ये सोचेंगे नहीं, ये नहीं करना है, बोलना नहीं है। मैं समझता हूँ इस तरह की बुज़दिली से तुम कितने साल जी सकते हो, चुप चुप रह करके, बुराइयों के बारे में नहीं बोलोगे, कंप्रोमाइज करके जियोगे, कब तक रहोगे? मौत तो आनी है, तो जब मरना ही है तो गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। हक बात करो, लोगों की इस्लाह करो और दुनिया से इज्जत के साथ जाओ। और एक बात ऐ नौजवानों, दुनिया के तमाम मामलात में 100 साल की जिंदगी में वो इज्जत नहीं पाओगे जो दामन मुस्तफा में 1 मिनट में इज्जत मिल जाती है। मेरे आका के कदमों से लिपट कर 1 मिनट की जो जिंदगी तुम्हें इज्जत देती है, वो दुनियादारों की 100 साल की नौकरी तुम्हें इज्जत नहीं दे सकती। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने फरमाया था, बुल हवा सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। आओ इस्लाह के लिए अपने इन मुआशरों में इस्लाह का काम तेजी से शुरू कर दो। अगर आज थोड़ी सी तुम्हारी हरकत बाकी रहेगी तो उम्मीद है कि हमारी जो नई नस्लें हैं वो इस बात पर तो बाकी रहे। मैं सऊदी अरब में देख करके आया हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में पढ़ाने के लिए भेजा था, आज वो बच्चे पलट करके आए हैं और वो पूछते हैं, हु इज द मोहम्मद, मोहम्मद किसका नाम है? ये रियल बात मैं आपको बता रहा हूँ। अरे जहाँ इस्लाम का मरकज रहा, जहाँ से इस्लाम फैला फूला, उनके बच्चे आज गैरों की गोद में डाले जाने के बाद आकर अपने नबी को पहचान नहीं पा रहे हैं। तुमने भी क्या सोचा हमारे बच्चों को सोशल मीडिया पर छोड़ देंगे, ये सारा कुछ मोबाइल से, गूगल से, इंटरनेट से सीखते रहेंगे? कल को यही बच्चे खड़े होंगे जो अपने नबी को नहीं पहचानते, वो अपने बाप को क़यामत में क्या पहचाने? और तुम्हारे मरने के बाद क्या ही साले सवाब कर सकेंगे? इधर तुम्हारा जनाजा ला करके रखा गया होगा, तुम्हारा बेटा बाहर खड़े होकर के इंतजार कर रहा होगा, नमाज हो जाएगी तो उठाऊं और ला करके दफन करके आऊं, उसे तौफीक भी नहीं होगी कि वो तुम्हारे लिए जनाजे की नमाज पढ़ सके। क्यों ऐसे मुआशरे में जीने की जरूरत है? हमें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरा अता किया, उस मुआशरे में अमन भी है, इज्जत भी है, वकार भी है। आओ वापस से फिर इस माहौल को बनाने में आप सब सतर्क हो जाओ, मुतहर्रिक हो जाओ। हर मोहल्ले के नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा, तुम 5 ही सही 10 ही सही खड़े हो जाओ जिम्मेदारी लेकर कि हम अपने मोहल्ले में बेहयाइयां नहीं होने देंगे। इनकलाब आएगा मेरे अजीज। तुम ये मत सोचना कि हम 5 और 10 लोगों से क्या होगा, तुम अपनी ताकत पर कभी मत ध्यान, इसलिए कि वो रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन, उसकी ताकत का तुम्हें अंदाजा भी नहीं, उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। आज से 5 साल पहले हुबली की एक मस्जिद से 50 लोगों के बीच में मैंने एक पाखंडी को ऐलान किया था। आपको पता होगा हमने यहाँ से मोबाइल का चैलेंज क्या किया था। ये रब्बुल आलमीन का करम है कि पूरी दुनिया के खित्ते खित्ते में वो आवाज पहुंचाएगी, जिसको पहुंचना था उसको भी पहुंची। तो कभी ये मत सोचना कि मेरे एक के चाहने से क्या होगा।
بہت کچھ ہوتا ہے، آواز اٹھا کر کے تو دیکھو، اصلاح کے لیے کھڑے ہو کر کے تو دیکھو۔ بازو ہمارے کمزور ہیں، رب العالمین کی طاقت کمزور نہیں ہے۔ تم اگر کھڑے ہو گئے اصلاح کے لیے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا۔ ایک نہیں مانے گا، دو نہیں مانیں گے، ہو سکتا ہے کوئی تو جیالا ہوگا جو تمہاری دعوت پر لبیک کہے گا۔ تم اپنے گھر کی دعوت تھوڑی نہ دے رہے ہو۔ اگر 5 نوجوان کھڑے ہو گئے ہر محلے سے اور وہ دوسرے بچوں کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہے، خدا را کبھی یہ مت کہنا کہ ہماری ٹیم میں آ جاؤ، ہماری ٹیم میں آ جاؤ، ہماری تنظیم میں آ جاؤ۔ ایک بات میں بتاتا ہوں، اس امت کی ایک رگ کو میں جانتا ہوں، یہ جتنی بھی بگڑی ہوئی ہو، باپ کا واسطہ، ماں کا واسطہ، استاد کا واسطہ، پیر کا واسطہ، ہو سکتا ہے ناکام ہو جائے۔ بگڑے ہوئے نوجوان کو ایک بار آمینہ کے لال کا واسطہ دے کر کے دیکھو، ایک بار میرے مصطفیٰ کے نام کا واسطہ دے کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن و دماغ میں محبت پیدا کر ہی دے گا۔ یہ بگڑا ہوا ہے لیکن آج بھی اپنے نبی سے محبت رکھتا ہے، اور اسی محبت کا واسطہ دے کر کے اصلاح کا کام کرو، ورنہ آج جو میں سن کر کے آیا ہوں، کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہیں تھی، اتنی دیر میں بول لیا، کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ بتاؤ میرے عزیزو، جس کے علاقے میں آ کر کے اس کو یہ خبر دے دی جائے کہ آپ کے علاقے میں بھائی بہن سے زنا کر رہا ہے، اسے بولنے کی کیا جرت ہوگی، اسے کھڑے ہونے کی کیا طاقت ہوگی؟ دل دکھتا ہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پوزیشن پر آ گئی کہ ہم غیروں میں بھی یہ بات نہیں سن پاتے، غیروں میں یہ بات نہیں سن پاتے، مسلمانوں کے گھروں میں یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج میرا یہ پیغام ہے، اگر سارے لوگ ذمہ داریوں کا احساس نہ کریں گے تو کل کو پکڑ ہماری بھی اور تمہاری بھی ہوگی۔ جماعت کے اراکین، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگو مت۔ اللہ نے تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے اس مسجد کی خدمت عطا کی، ہر مسجد کے لیے کہہ رہا ہوں، اسی مسجد کی بات نہیں۔ تم اپنا کھویا ہوا وقار اٹھاؤ، سنبھالو۔ 2-4 لوگ تمہارے ان فیصلوں کے خلاف ہو جائیں گے، کوئی پرواہ نہ کرو۔ تم اگر اس زمام کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کہ معاشرے میں ان بے حیائیوں اور گندگیوں کو ہم ہونے نہیں دیں گے، تو ہو سکتا ہے 2-4 لوگ مخالف ہوں گے، لیکن دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری غیر سے مدد کے لیے فرشتوں کو اتارے کہ امت مصطفیٰ کی اصلاح کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ دنیا کوستی ہے تو کوسے، لیکن آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ کوئی بچہ بگڑتا ہے تو معاشرے کے ذمہ دار اراکین جماعت اس کا بہت باریکی سے جائزہ لے اور اس پر پکڑ بنائے، ورنہ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد پھر اصلاح نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو خیر امت میں جس طرح سے رکھا ہے، ہمیشہ خیر امت کے اس لقب کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہمارے اس بگڑے ہوئے معاشرے کو پھر سے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، تیرے دربار میں عاجزانہ فقیرانہ التجا ہے کہ مولا، ہم ویسے ہی بغیر کسی قیادت کے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہم کسی کے ساتھ کوئی بغیر مرکزیت کے آوارہ ہے۔ اے اللہ، تو بھی ہمیں تنہا نہ چھوڑ دے۔ تیرے نبی کا واسطہ مولا، اس امت کو اس یتیمی کی حالت میں تنہا نہ چھوڑ، ہمارے معاشرے میں غیب سے اصلاح کرنے والوں کی جماعت پیدا فرما۔ اے اللہ، علماء صالحین کو ہمارے درمیان پیدا فرما، ہماری قوم کو اور ہمارے بچوں کو تیرے حبیب پاک کا سچا شہدائی بنا دے۔ اے اللہ، اے کریم خدا، جن بے حیائیوں اور برائیوں سے ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے، ان بے حیائیوں اور برائیوں سے ہمارے گھروں کے دروازوں کی حفاظت فرما۔ یہ بے حیائی ہمارے گھر کے دروازوں پر دستک نہ دے، ہماری اولاد، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، سب کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ مولا، آخری دم تک تیرے نبی پاک کے غلاموں میں ہمارا شمار فرما، اور مرے تو تیرے نبی کی محبت میں دنیا سے جائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔